وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة کلمۃ وبدونها اسم وإلا فأداة. اور یہ یعنی مفرد اگر مستقل ہو، یعنی اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو، مستقل بالمفہومیت ہو، تو اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے اگر کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو ایسی دلالت کے ساتھ وہ کلمہ ہوگا، وہ کلمہ کہلائے گا. وبدونها اسم، اور اس کے بغیر یعنی اپنی حیت اور صیغہ کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے. وإلا، ورنہ اس کا تعلق ہے ان استقل سے، اے وإن لم يستقل فأداة، ورنہ یعنی اگر اپنا معنی بتانے میں مستقل نہ ہو تو وہ ادات ہے. یہ مفرد کی پہلی تقسیم ہے. پھر وائدن سے مفرد کی دوسری تقسیم. دوسری تقسیم اس طور سے شروع کرتے ہیں کہ اتحدہ معنی، یعنی مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا اس کے کثیر معنی ہوں گے. اگر اس کا معنی ایک ہے تو اس میں اگر تشخص پایا جائے، یعنی کسی ذات مشخص و معین پر وہ دلالت کرے وضعی طور پر کہ کسی شخص خاص کے مقابل میں اس کی وضع ہوئی ہے تو وہ علم ہے. وبدونہ متواتر، اور اس کے بغیر یعنی تشخص اگر اس میں نہ ہو تو وہ متواتی ہے یا مشکک ہے. اگر اس کے سارے افراد یکساں ہیں، سارے افراد پر اس کا صدق یکسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ متواتی ہے. اور اگر سارے افراد پر اس کا صدق یکسانیت کے ساتھ نہ ہو بلکہ تفاوت ہو کہ کسی فرد پر پہلے صادق آئے، کسی پر بعد میں صادق آئے، یا کسی فرد پر زیادہ صدق ہو رہا ہے، کسی پر کم ہو رہا ہے، یا کسی فرد پر اس کا صدق اولا ہے اور دوسرے پر صدق اولا نہیں ہے، تو یہ تمام صورتیں مشکک کی. وائزن یعنی اتحدہ معنی، نیز اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو تشخص کے ساتھ یعنی وضعن تشخص کے ساتھ وہ علم ہے. وبدونہ متواتن، اور اس کے بغیر یعنی تشخص نہ ہو تو وہ متواتی. ان تساوت افراد ہو بشرطے کہ اس کے افراد میں یکسانیت. ہوا مشکک ان تفاوتت باولیت او اولویت، اور مشکک ہوگا اگر اولیت یا اولویت کا تفاوت ہوا افراد میں. وَإِن كَثُرَ، یہ تین قسمیں علم، مشکک اور متواتی، یہ تین قسمیں مبنی تھیں اس بات پر کہ مفرد کا معنی ایک. وَإِن كَثُرَ، اب یہ دوسری شاخ اسی کی ہے کہ مفرد کا معنی ایک نہ ہو بلکہ کثیر معانی. تو یہ دیکھا جائے کہ ان سارے معانی میں سے ہر معنی کے لیے ابتداءً اس کی وضع ہوئی ہے یا ایسا نہیں. اگر ہر ایک معنی کے لیے اس لفظ کی وضع ابتداءً ہی ہوئی ہے تو وہ مشترک. وَإِن كَثُرَ، اور اگر اس کا معنی کثیر ہو. فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ ابتداءً، تو اگر اس لفظ کی وضع سارے معانی کے لیے ابتداءً ہوئی ہے تو مشترک. وَإِلَّا، ورنہ یعنی سارے معانی کے لیے اس کی وضع اگر نہ ہوئی ہو. فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، تو اگر وہ معنی ثانی میں مشہور ہو جائے اس طور سے کہ معنی اول متروک الاستعمال ہو گیا ہو تو وہ منقول ہے، جو ناقل کی طرف منسوب ہوگا، یعنی جیسا ناقل اسی اعتبار سے منقول ہوگا. ناقل اگر عرف عام ہو تو منقول عرفی، ناقل اگر شریعت ہو تو منقول شرعی، ناقل اگر اصطلاح خاص ہو تو منقول اصطلاحی. وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر ایسا نہ ہو کہ معنی ثانی میں لفظ مشہور ہو گیا اور معنی اول متروک الاستعمال ہو گیا، بلکہ اس لفظ کا استعمال دونوں معنی میں ہوتا ہے، تو اگر معنی اول میں استعمال ہو تو حقیقت ہے اور معنی ثانی میں استعمال ہو تو مجاز. اس طرح سے اذا علمت تعریف المفرد فعلم انه على ثلاثه اقسام، جب آپ نے مفرد کی تعریف جان لی تو یہ بھی جان لو کہ مفرد تین قسموں پر ہے: کلمہ، اسم اور ادات. لأن معناه ان كان مستقلا بنفسه دالا بحیته على احد الازمنة الثلاثة، اس لیے کہ اس کا معنی اگر بذات خود مستقل ہے اس طور سے کہ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے وہ لفظ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، وہ کلمہ، تو وہ کلمہ ہے. اہل منطق کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہیں گے. وعند النحاة فعل، جبکہ نحویوں کے نزدیک وہ فعل کہلائے گا. نحو حفظ یحفظ. وإن كان معناه مستقلا غیر دال بحیته علیہ، اور اگر اس کا معنی مستقل تو ہو مگر وہ لفظ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، فہو اسم، تو وہ اسم ہے. نحو الشجر، جیسے کہ شجر، اس کا معنی مستقل ہے
لیکن یہ لفظ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے یہ اسم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ، اور اگر اس کا معنی غیر مستقل ہو کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملایا جائے اس وقت تک اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، فَهُوَ عَدَادٌ، تو وہ عداد مناطقات کی اصطلاح ہے۔ وَعِنْدَ النُّحَاةِ حرف، جبکہ نحویوں کے نزدیک وہ حرف ہے، نحو علا و فی، جیسے کہ علا اور فی۔ قول فَمَعَ الدَّلَالَةِ، فَمَعَ الدَّلَالَہ میں جو فا ہے یہ جواب شرط میں، یعنی مستقلہ جو شرط ہے اسی کے جواب میں یہ فا۔ وَمَعَ الدَّلَالَہ، اور مع الدلالہ یہ حال ہے جس کا ذوالحال وہ ضمیر ہے یہاں پر جو محذوف اور وہ مبتدا، یعنی اصل میں ہے فہوا مع الدلالہ، تو ہوا کی ضمیر یہاں ذوالحال ہے اور مع الدلالہ یہ اسی کا حال۔ کلمہ خبر و مبتدئ محذوف، کلمہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، و تقدیر، اور تقدیر کلام اس طرح ہے فہوا حال کونہ مع الدلالۃ علی احدھا کلمۃ، تو وہ یعنی وہ لفظ اس حال میں کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو ایسی دلالت کے ساتھ وہ کلمہ۔ قولہ بہیئتہ، یعنی زمانے پر دلالت کرے اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے، اپنے جوہر اور مادے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرے کہ جب وہ حیت پائی جائے تو زمانے پر دلالت پائی جائے۔ اے کلما تحققت الحیت الترکیبیہ فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فہم احد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی جب حیت ترکیبیہ کا تحقق کسی مادہ موضوعہ میں ہو جو متصرفہ ہو، جس کی گردان آتی ہو، تو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے، مع المعنی الحدثی، ساتھ ہی اس میں معنی حدثی بھی پایا جائے۔ اب حیت کسے کہتے ہیں؟ تو حیت کی تعریف ہے یہ الحیت والصورۃ الحاصلۃ للحروف باعتبار تقدیمها و تاخیرها و حرکاتها و سکناتها، حیت اس صورت کو کہتے ہیں جو حروف کو حاصل ہوتی ہے، حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے، یعنی حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو صورت حروف کو حاصل ہوتی ہے اسے حیت کہا جاتا ہے۔ فبقید الاستقلال، اوپر مصنف نے کہا ان استقل، تو یہ استقلال کی قید سے عداد خارج ہو جاتا ہے، جیسے ان، لیتا وغیرہما اور ان کے علاوہ دیگر حروف کہ یہ حروف معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں بلکہ ان حروف کے ساتھ کسی لفظ کو ملانا پڑے گا۔ وبقید الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور جو یہ کہا کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو اس قید سے اسم خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اسم کی دلالت کسی زمانے پر بالکل ہی نہیں ہوتی ہے تو اس قید کے ذریعہ اسم یہاں سے نکل جاتا ہے۔ وبقید الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے پر دلالت کی قید سے وہ اسم خارج ہو جاتا ہے الذی لا یدل علی زمان اصلا، جو کسی زمانے پر بالکل ہی دلالت نہیں کرتا، جیسے الکتاب والمسجد، جیسے کتاب، مسجد وغیرہما، یہ سب اسماء ہیں، کسی زمانے پر ان کی دلالت نہیں۔ وبقید الحیت، کلمہ کی تعریف میں مصنف نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرے تو اس قید کے ذریعہ وہ اسم خارج ہو جاتا ہے جو اسم زمانے پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اپنی حیت و صیغہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے، جیسے زمان، امس، سبو، غبو، یہ سب الفاظ جو زمانے پر دلالت کر رہے ہیں تو ان میں حیت کا دخل نہیں ہے بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کی وجہ سے یہ زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، اور کلمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حیت و صیغہ کی وجہ سے زمانے پر دلالت ہو، اس لیے حیت کی قید سے اس طرح کے اسماء خارج ہو جاتے ہیں۔ وبقید الحیت یخرج الاسم الذی یدل علی الزمان، اور حیت کی قید سے وہ اسم خارج ہو جاتا ہے جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن لا بحیتی و صیغتہ، لیکن اپنی حیت اور صیغہ کی وجہ سے نہیں، بل بحسب جوہرہ و مادتہ، بلکہ اپنے جوہر اور مادہ کی وجہ سے، جیسے کہ زمان، امس، سبو، غبو، فإن دلالتها علی الزمان بموادها و جواہرها، اس لیے کہ زمانے پر ان الفاظ کی دلالت اپنے مادہ اور جوہر کی وجہ سے ہے، بخلاف الکلمہ، برخلاف کلمہ کے، فإن دلالتها علی الزمان بسبب حیتها، کیونکہ کلمہ کی دلالت زمانے پر اپنی حیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بشہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الحیاء، اب یہ بات رہی کہ کلمہ کی دلالت زمانے پر حیت و صیغہ کے سبب کیسے ہوتی ہے، یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس پر شہادت یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں حیت مختلف ہوتی ہے وہاں زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، اگرچہ وہاں مادہ ایک، جیسے حفظہ یحفظ، تو حفظہ یحفظ مادہ ایک ہے دونوں کا، حفظ، لیکن حیت دونوں کی بدلی ہوئی ہے، اس لیے یہاں زمانہ بھی مختلف ہو گیا، حفظہ کی دلالت ماضی پر ہے اور یحفظ کی دلالت حال یا مستقبل پر ہے، اور جہاں حیت ایک ہوتی ہے
اگرچہ مادہ وہاں مختلف ہو تو زمانہ وہاں پر ایک ہی رہتا ہے، جیسے غسلہ اور قعدہ، یہاں مادہ الگ الگ ہے دونوں کا لیکن حیت ایک ہے، اس وجہ سے دونوں کی دلالت زمانے ماضی ہی پر ہو رہی ہے، ایک ہی زمانے پر دلالت ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کلمہ کی دلالت جو زمانے پر ہوتی ہے اس میں ہے تو صیغہ ہی کا پورا پورا دخل۔ بے شہادت اختلاف الزمان عند اختلاف الحیت، اس شہادت سے کہ حیت کے اختلاف کے وقت زمانہ مختلف ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اتَّحَدَتِ الْمادہ، اگرچہ مادہ ایک، جیسے کہ حفظہ یحفظ، وَاتِّحَادِ الزمان عند اتحاد الحیت، اور جہاں حیت ایک ہوتی ہے صیغہ ایک ہوتا ہے وہاں زمانہ متحد ہوتا ہے، زمانہ ایک ہوتا ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمادَّةُ، اگرچہ مادہ وہاں مختلف ہو، جیسے غسلہ اور قعدہ، اور وَإِلَّا فَعَدَاتٌ، ورنہ وہ ادات، اے وَإِن لَّمْ يَسْتَقِلَّ مَعْنَاهُ فَعَدَاتٌ، یعنی اگر اس کا معنی مستقل نہیں ہے تو وہ ادات۔ وَعِندَ النُّحَاةِ حرف، اور نحویوں کے وہاں اس کو حرف کہا جاتا ہے۔